وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. اب نہ پکاریں تو کب پکاریں؟ نفرتیں، خون، انسانیت جل رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائے. وہ راستہ ہماری کردار سازی کے بعد ہی ہے. اس کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ولیاً وحافظا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھیے محمد والا. وعجل فرج. کربلا یعنی قیام. کربلا ڈیمانڈس اپرائزنگ، یہ موضوع ہے. بحث اب تک جو ہوئی ہے
قیام جو کرنا ہے کرپشن کے خلاف ہے۔ دنیا میں جو ظلم ہے، انجسٹس ہے اور ان ایکویٹی ہے، عدالت کا نام ہی نہیں ہے، لوٹ مچار ہے، تکاثر کی حدوں تک پہنچ گیا انسان۔ ان حالات میں کوثر تک کیسے پہنچنا ہے وہ کربلا ہے۔ یہ بحث ہے ہماری ان مجالس کا۔ اب یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے کیا صفات ہونا چاہیے، کون کھڑے ہو سکتا ہے کرپشن کے خلاف۔ تو وہ بحث میں ہم نے کل جو چند باتیں عرض کی تھیں، نماز میں قیام واجب رکنی ہے۔ ارکان نماز، دیکھیے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آخری انقلاب کے بعد ایک نیا انقلاب ہمارے پاس آیا، اور وہ ہے کم از کم مومنین جو ہے بے نمازی نہیں ہے، بہت کم، بہت بڑا انقلاب ہے یہ۔ اور ہمارے پاس تاریخ میں پیچھے ذرا سا گڑبڑ تھی، لیکن اللہ نے ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے سامنے برپا کیا، ان میں سے نماز کو صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، ہر روز بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے، یہ چیلنجنگ ہے۔ کل کی نماز سے آج بہتر ہو جائے، آج کی نماز سے پھر آئندہ آنے والا کل کی بہتر ہو جائے، یہ کیا میکانزم ہے؟ عموماً سوال ہوتا ہے کہ ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، 50 خیالات آ جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ہماری توجہ جاتی نہیں ہے۔ حقیقت میں میری بھی یہی بیماری ہے، آپ کی سب کے لیے ایسے ہی ہے۔ تو اس کا پہلا علاج ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ چھاپا ہے، یہیں کراچی میں چھپا ہے، کئی مرتبہ چھپ چکا ہے، آپ لوگ ایصال ثواب کی مجلس میں بہترین چیز ہے، مفہوم نماز کے عنوان سے، انڈرسٹینڈنگ دی صلاۃ، یہ چھوٹے سے ہیں۔ میں نے انگریزی اور اردو میں 4 رکعت نماز میں 135 الفاظ، میں نے 135 کی جو جدت کی ہے اس میں اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے جو اعداد ہیں وہ 135، اللہم صلی علی محمد وعجل، 42 سینٹنسز ہیں، 42 جملے ہیں، ان کو کم از کم یاد کر لیں۔ 135 کوئی بڑی چیز نہیں ہے، 42 جملوں کا یاد کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ روزانہ کوشش کریں کہ ایک ایک جملہ ہمارے ذہن میں آئے، پھر جب نماز کو کھڑے ہو جائیں تو اذان سے شروع کریں وہ ترجمے کو ذہن میں لانا، جس سے کیا ہوگا، یہ جو ہمارے ذہن ادھر ادھر چاول، انڈے، بیگن، ٹماٹر کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچ جائیں گے۔ ایک پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی عرفانی موجود ہیں، آئندہ انشاءاللہ بتاتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا محمد۔ احکام نماز جیسے مقدمات نماز سے لے کر مطہرات اور اس کے بعد نجاسات، ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی مسائل کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے جتنی بھی ضرورت مومن انسان کی ضرورت کے مسائل ہیں ان کا جاننا واجب ہے۔ ایسے ہی جیسے جو کوئی انسان ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے مگر ڈرائیونگ کے اصولوں کو ہی جانتا نہیں ہے، خود گیئر کو جانتا نہیں، بریک کو جانتا نہیں، تو وہ ڈرائیو کر ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے نماز بھی جو ہے اس کے پیچھے مقدمات نماز ہیں، پریفیس آف دی صلاۃ، وہ مقدمات جب پورے ہوں گے پھر نمازوں میں جو ہماری بہتری آتی چلی جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے، صرف میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہی ہے وہ کرے، ہمارا کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز الصلاۃ قربان کل تقی، حدیث عجیب و غریب حدیث ہے، اگر متقی ہے قریب ترین راستہ نماز ہے، یعنی اللہ سے قریب ترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز میں کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، آج جس پہ واجب ہے اس پہ بھی نماز ہے، بلکہ 7 سال کے ساتھ ہی تاکید کرنا بچوں کو نماز کی طرف بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ جو مجلس میں وہاں پڑھ رہا ہوں جہاں پر شاکلے پر وہ بحث کروں گا ضرور، کیوں 7 سال پہ بہت زیادہ اصرار کیا گیا ہے، کیوں اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کو تاکید کرو۔
اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو تأدیب کرو. تادیب یعنی اسٹریٹن ہم اپ، ذرا سا اس کو تنبیہ کرو. تنبیہ کا سلیقہ تماچا نہیں ہے، سلیقے الگ الگ ہیں، یہ مجلس کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں میں. مگر ہم لوگوں کو چاہیے نماز کی اہمیت کو اندازہ کریں تو حالت سکرات میں، آخری سانس میں بھی نماز واجب ہے. اگر حالت سکرات ہے اور معلوم ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں، اس وقت آپ کو نجاسات، وضو وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ اکبر اتنا پسندیدہ ہے کہ سراہنے آپ کے مولا ضرور آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعجل. مقدمات نماز میں چند باتوں کے بعد یہ باتیں بہت ضروری ہیں. ارکان نماز، ارکان کہتے ہیں رکن، رکن کہتے ہیں پلرز کو. ماشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے منظور بھائی آرکیٹیکچر بہترین واقعی بلڈنگ کر چکے ہیں. یہ جانتے ہیں مین پلرز اور سپورٹنگ پلرز. میں انجینئر نہیں ہوں، صرف جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں. یہ جو مین پلرز ہیں بلڈنگ کا دار و مدار اسی پر ہے. نماز کے بھی مین پلرز ہیں، پھر سپورٹنگ پلرز. جو مین پلرز ہیں ارکان 5 ہیں. اب یہ کیا کریں بھئی، دین ہے، دین ہے. یہ اللہ کو ہاتھ بھی انگلیاں دیا تو 5. اب اس 5 کو کہاں سے نکال سکوں گا مجھے نہیں معلوم. اب ہر جگہ مجھے 5 ہی ملیں گی، کہیں جدا کر ہی نہیں سکتا. بہن کے دیکھا 5، بھائی کے دیکھا 5، چچا کے دیکھا 5. اگر کسی کی خدا نخواستہ 1 انگلی اضافہ ہو گئی تو اسی لیے کہا جاتا 6 انگلیوں والا. یعنی وہ نیچرل چیز نہیں ہے، وہ بالکل سپریٹ چیز ہے. تو 5. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جلت عظمتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح قد افلح. حی علی خیر الامم. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی پروردگار ہمارے دلوں کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صل علی. تو یہ 5 جو ہیں ارکان ہیں نماز کے، پلرز ہیں. اگر ارکان کے معنی کیا ہیں؟ عمدن یا سہون، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیں اور بھولے سے چھوڑ دیں تو نماز باطل ہے. غیر رکنی ہیں، اگر غلطی سے چھوٹ گئی ہیں تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، جان بوجھ کر آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. 5 ارکان، ان میں سے نمبر 1 نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام. 3 تو بہت ہی ایک کے بعد سیکوینس میں ہے. اس کے بعد رکوع،
اور 2 سجدے، یہ 5 پلرز ہیں۔ ان کو جان بوجھ کر یا یہ کہ سہواً اگر کوئی بھول جائے بعد میں یاد ہو تو نماز اس کی گئی، نماز ختم ہو گئی، چونکہ پلرز ہیں۔ نیت پہلے، نیت کے بعد فوراً کیا ہے؟ قیام۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ نیتوں کو زبان سے ادا نہ کرو سوائے حج کی نیتوں کی۔ حج کی میں آپ کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے، ذہن میں بھی رکھنا ہے، لیکن تمام نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ، خمس وغیرہ صرف ذہن میں رکھنا، یعنی پروگرام کرنا ضروری ہے کہ مجھے یہ نماز پڑھنا ہے، یہ فرادہ پڑھ رہا ہوں، یہ جماعت میں پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا ہے۔ یہ نیت کے ساتھ قیام کی کیفیت ہونا چاہیے۔ قیام یعنی مومنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے، ہل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہا ہے، پیر ہل رہا ہے۔ بعض وقت دیکھتے ہیں ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں مگر بہت کچھ ہل رہا، نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورا اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے بغیر حرکت کیے، اس کو کہتے ہیں قیام۔ اس کے بعد ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی یہ واجب تکبیر ہے۔ 6 تکبیریں جو کل میں نے بتائی ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک وائسس، کوئی نہ کوئی رذالت کو دور کرنا ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام تک پہنچنا ہے۔ 7ویں تکبیر جو ہے وہ واجب کی نیت سے اللہ اکبر کریں گے۔ یہ جو قیام ہے متصل بالرکوع قیام واجب ہے۔ کیا معنی ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لوں تاکہ ذرا سا اور قریب ہو جائیں گے۔ سورہ سبا قرآن کا 34واں سورہ ہے، اس کی 46 آیت ہے، 46ویں آیت ہے، جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر میں اگین اینڈ اگین روزانہ اپنی زندگی کو 10 آیتوں سے شروع کیجئے، تھوڑی دیر تک تعامل، ذرا سا فکر کیجئے، انشاءاللہ زندگی میں بہت کچھ تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم یقیناً پوری زندگی میں یہ وتیرہ کر لیں، اپنا سلیقہ کر لیں کہ 10 آیتوں کو روزانہ ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور نیت کریں کہ جب تک یہ نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں کوئی گیجٹ نہیں کھولوں گا، کوئی فون نہیں کھولوں گا، کوئی میسیج کو نہیں دیکھوں گا۔ سب سے بڑا میسیج اللہ کا میسیج ہے۔ جب اللہ کے میسیج کی لذت آنے لگے گی تو صرف اللہ والوں کے کلام میں لذت آئے گی، پھر دوسرے کلام میں کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ 10 آیتیں پڑھیں۔ آیت کا لہجہ دیکھیے، قل کہہ دیجئے، اور قل سے سب کو قل کہتے رہنا، پوری کائنات قل کہتے رہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، ایک تو انما ہے، انما کے معنی حصر ہے، اس کے معنی کہ کنفائن، اس کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی نصیحت ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے ذات۔ اللہ کی ذات یہ کہہ رہی کہ ایک نصیحت ہے تمہارے، وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، قیام کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قیام کے معنی مثلا انسان کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی کو دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک قیام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بحث کریں گے ہم پیغمبروں کا قیام کس طرح سے تھا، کس طرح سے وہ انکاؤنٹر کیا ظالمین کے خلاف، آئندہ بحث ہوگی۔ لیکن یہ جو قیام ہے، یہ قیام اجتماع میں جو کرپشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے نفس کے خلاف جو رذائل ہیں ان سے لڑ لے پہلے، اگر اس پہ کامیاب ہو گیا تو پھر سوسائٹی کے جو کرپشن کو آسانی سے جدا کرے گا۔ اگر اپنے کرپشن کو ختم نہیں کر سکا تو دوسرے کے کرپشن کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسلام نے کہا اس کے لیے نسخہ جو ہے نماز ہے۔ نماز میں یہ آیت دیکھیے، ان تقوموا للہ، کھڑے ہو، یہ نام و نمود اس کی چکر میں نہیں، صرف اللہ کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ بعض وقت میرے پاس کوئی مثالیں ہمارے جیسے یعنی ائمہ معصومین سے ہٹ کر جو دیکھنا چاہتا ہوں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ جملہ مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان تحولی کے پیدا شد، ان وحدت کلمہ کے پیدا شد، ان ہما از طرف خدا است۔ یہ جو انقلاب برپا ہوا، یہ وحدت کلمہ جو برپا ہوا، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی انسان چھوٹا کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں، ایک شاعری کرتا ہے میں، مولوی ایک تقریر کرتا ہے میں، کیسی رہی میری مجلس؟ کسی جیال جوان نے کہا مولانا انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے، 100 سال بعد جب مریں گے
تب زیارت کی آپ کی مجلس ہوگی. اب تو حسین کی مجلس تھی تو یہ آپ کی مجلس کہاں سے ہو گئی؟ تو مجلس ہماری نہیں ہے، حقیقت میں امام حسین کی مجلس ہے، دین کے افہام و تفہیم کی مجلس ہے، یہ ہماری مجلسیں نہیں ہیں. انفارچونیٹ ہمیشہ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا کیسی رہی مجلس آپ؟ ارے بھائی میری نہیں ہے، ابھی کلام تو مولا کا ہے، کلام تو حسین کا ہے. خدا نخواستہ مجھے جلدی بھیجنا چاہتے ہیں جو میری مجلس ہو جائے، سویم کی یا چوہلم کی، نہ کہیے کبھی تمہاری مجلس، مجلس اللہ کی. دیکھیے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب جس کو اپنے سمجھے نہیں دشمن سمجھ گیا. دیکھیے بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ اپنے لوگ ابھی تک کوسچن مارک رکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ BBC لندن کا 2 گھنٹے کا بلکہ 3 گھنٹے کا دا مین ہو چینج دا ورلڈ یہ ٹاپک ہے. ایک ایسا انسان جس نے دنیا کو چینج کر دیا، سیاسی نقشے کو الٹ پلٹ کر دیا، اس لیے کہ اس کو خود منقلب ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے. جو خود منقلب ہو گیا تھا اس نے دنیا کو منقلب کر دیا. جب تک کہ ہم منقلب نہیں ہوتے ہمارے بیوی بچوں کو، محلے کو منقلب نہیں کر سکتے. اب یہ جو ٹرمائل چل رہا ہے پاکستان میں، اس کا انقلاب برپا کرنا ہے. انفرادی جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا، اجتماعی آنے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بحث ہمارے پاس فقہی زبان میں قیام متصل برکوع، واجب قیام، واجب رکنی ہے. یہ آیت کا لہجہ دیکھیے، ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک جملہ اور کہتا ہوں پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ایکسپینڈ کروں گا. اقیموا الصلاۃ، نماز کو پڑھو نہیں. ایک جملہ سنیے، کھڑی ہوئی نماز. اللہ نہیں چاہتا کہ سوئی ہوئی نماز ہو، نماز ہونا چاہیے کھڑی ہوئی. یہ کیا کھڑی ہوئی نماز کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ یہ بحث ہے، کل کی جو بحث ہے مربوط کیجیے آپ. ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو. ثم تتفکروا، پھر فکر کرو، پھر اس کے بعد فکر کرو. یہ فکر بہت ضروری ہے، صرف کھڑے ہونا نہیں ہے بلکہ تفکر کرو. اور ما بصاحبکم من جنہ، یہ رسول اکرم یہ مجنون نہیں ہے. ہم لوگ مجنون کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. دیوانے کو کہتے ہیں نا. مجنون کیا نا دیوانہ نہیں، مجنون دیوانہ نہیں ہے، جن زدہ کو کہتے ہیں مجنون. یہ جن جس بات کو بعض وقت کہتے ہیں فلاں صاحب کو جو ہے جن چڑھ گیا ہے، چلے جاؤ بھئی اس کے پاس، فلاں مولوی کے پاس جائیے، وہ جو ہے دعا پڑھے گا، وہ کوئی جن نکال نہیں سکتا. جس کے پاس خود جن ہو وہ کیا نکالے گا؟ یہ سب بزنس، ان بزنسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جن جو ہے یہ بحث عرب کیا کرتے تھے، سرکار کی کریڈنشل کو ختم کرنے کے لیے چند جملے استعمال کرتے تھے. ساحر جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، اس پر جن چڑھا ہوا ہے. یہ اپنی طرف سے کلام اللہ کی نہیں سنا رہا ہے بلکہ یہ جن زدہ ہے. قرآن یہ آیت کہہ رہا ہے ما صاحبکم من جنہ، اس پر جنات کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے. وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے وحی کو سامنے پیش کرتا ہے. اس کے بعد ان ہوا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ آیا ہے تمہارے لیے نذیر بن کر. نذیر یعنی ڈرانے والا، وارنر. آج کل تو بشارت، جنت جاؤ، یہ کرو جنت جاؤ، وہ کرو جنت جاؤ. فری میں جنت ایسی مل گئی، پوری دنیا کو جنت پہنچا دی ہے. یہاں پر ایک لندن سے خطیب آئے تھے، اسی ہمارے شیعہ خطیب ہیں، انگریزی میں بہت اچھی چیز بولتے ہیں. انہوں نے یہاں پر بلائے گئے تھے، یہاں کے آپ کے پرائم منسٹر کی طرف سے دعوت. اس نے کہا سب لوگ جنت پہ چلیں گے، لیجئے چھٹی. پھر دین کیا ضرورت ہے، یہ نمازوں کیا ضرورت ہے، یہ حج کی ضرورت کیا ہے، سب چھوڑ دیجئے، سب جنت چلے جائیں گے. فری میں جنت ملنے والی نہیں ہے. نماز کے لیے شرط ہے، گریہ کے لیے شرط ہے. توجہ. حدیث میں ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ ابھی پر مکھی کے پر بھگنے جتنا بھی ہو نکلے گا امام حسین کے نام پر، اس پر جنت واجب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و گنجائش نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو بھائی کی وراثت کھا گیا اس کے لیے جنت ملے گی.
جو بہن کی وراثت میں کھا گیا اس کو جنت ملے گی، جو دوسرے کو دھوکہ دے کیا اس کو جنت ملے گی، کہ جھوٹا ہے اس کو جنت ملے گی۔ اسی طرح سے وضو جیسے ہی ختم کرا اس کو پورے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ کس کے ختم ہوں گے؟ نماز پڑھے، کردار سازی ہو تب کہیں جنت ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سوری، بہت معافی چاہتا ہوں، بعض وقت ایسے لہجے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایک ایسے راستے پہ لے جایا گیا ہے جہاں پر شفاعت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ بالکل جو چاہیے آپ جو چاہے کریں، بسم اللہ یا علی مدد، بس ختم، مولا کا نام لو چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، مولا نے ایسی فری جنت دلائی نہیں ہے۔ مولا کے پاس دیکھیے روزانہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ، روزانہ کی دعائیں ہیں۔ پہلی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں شہزادی فاطمہ زہرا کی، خوبصورت دعائیں، اور امام سجاد کی ذرا تفصیلی دعائیں ہر روز کے لیے۔ اسی طرح سے روزانہ کی زیارتیں ہیں، وہ زیارتوں میں ایک ٹکڑا ہے، جیسے آج منگل کا دن تھا نا، منگل کے دن کس کی زیارت ہے؟ ائمہ اربعہ، کہاں پر؟ امام سجاد، امام حسن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، جو دفن ہیں کہاں پر؟ جنت البقیع میں، چار کی زیارت۔ آخر میں ایک ٹکڑا ہے، روزانہ کامن ٹکڑا ہے، انا ضیفو کا، مولا آپ کا مہمان ہوں میں، جی، وہ جارو کا، آپ کی پناہ میں ہوں۔ کتنا اچھا ہے کہ انسان علی کی پناہ میں چلے جائے، کتنا اچھا ہے کہ اماموں کی پناہ میں چلے جائے، کتنی خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، ظاہراً بہت پیارا چیز ہے۔ مولا مجھے مہمان بنا لیجئے، مگر سوچئے مہمان کس کے پاس ہو رہے ہیں؟ مہمان کس کے پاس ہو رہے ہیں؟ ان کی غذا میں، ان کے دینے میں، کھلانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر میرا رویہ کیا ہوتا؟ مثلاً آپ نجف کو گئے، آپ کو آیت اللہ سیستانی نے دعوت دے دی کہ میرے پاس روزانہ رہو، ایک روز رہو، آپ کا کیا حشر ہوگا؟ یہ ایک ایک لمحہ دیکھیں گے، کوئی ایسی حرکت نہ کروں، ہے میرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو جائے کہ آغا کو تکلیف ہو۔ تو مولا علی کی مہمانی میں جانے سے پہلے معرفت حاصل کر کے جائیے۔ اگر سمجھنا ہے، مولا کے پاس مصر سے ایک نوجوان آیا، 2-3 دن مہمان رہا، تیسرے دن مولا نے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے۔ کہ یہ کیوں بھی؟ مہمان نوازی عربوں میں بہت زیادہ، ہمارے پاس بھی الحمدللہ اچھی خاصی مہمانی ہوتی، لیکن مہمان کو بھیجتے نہیں ہیں۔ مولا نے تیسرے دن کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ کسی نے کہا مولا نکال رہے ہیں اپنے مہمان کو، کہ معلوم ہے یہ کیس میں انوالو ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیا ہے، کہ کل میں انصاف کو بیٹھوں، مہمان ہوگا تو مجھے مہمانی کا خیال کرنا پڑے گا فیصلے میں، تو پہلے میں مہمانی سے ہٹا رہا ہوں تاکہ اس پر تو علی ہر کسی کو مہمان، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ معاف کرنا، نام نہیں ہے آپ کی سوسائٹی کے، میں ذرا سا کچھ ایسی ہی باتیں کرتا ہوں جو تکلیف دیں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ امامہ، یہ قبا میرے گردن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو جیسی دعا کرتا مالک ایسے حق ادا کروں، اس لیے کہ روز قیامت یہ پورا مجمع میرے سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا تو نے کیا پڑھایا؟ ان کا کبوتر بگاڑ کر کے اپنا الو ٹھیک کر کے چلا گیا تو یہ کیا یہ دین ہے؟ نہیں ہے۔ دین جو ہے اس ممبر سے قرآن بولیں، اس ممبر سے علی بولیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور ایک درود پڑھے سب مل کے، اللہم صلی علی وعجل فرج۔ قرآن کی آیت کا آخری ٹکڑا کون ہے سرکار؟ مجنون نہیں ہے، جنت ان پر کوئی جنون چڑھا نہیں ہے، نذیر ہے، بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جب آیت نازل ہوئی انما انت منذر
وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. سرکار نے مولا علی کے شولڈر پر، شانے پر ہاتھ رکھا. انا منذر انت ہاد، میں ڈرانے والا ہوں تو ہدایت کرنے والا ہے. تو انبیاء آئے تھے انسان کو کردار سازی کے لیے. بٹے بازی کرو جنت جاؤ، دھوکہ دو جنت جاؤ، بہن کی وراثت کھاؤ جاؤ جنت جاؤ، بھائی کی وراثت کھا لو جنت جاؤ، دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جنت چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. اور بعض وقت جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ خطیب نے آ کر کے ساری دنیا کو جنت پہنچا دیا. اصل میں اسلام جنت کی ہوا کھلانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس دنیا کو جنت بنانے کے آیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی صلوات اللہ. وعجل فرج. اب پڑھیے 5 ارکان ہیں نماز میں. 5 ارکان میں یہ ارکان اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز ختم ہو گئی. ہم کو پھر سے شروع کرنا پڑے گا. قیام جو ہے متصل برکوع قیام واجب ہے. 2 رکوع ہم 2 قیام کرتے ہیں، ایک رکوع سے پہلے، ایک رکوع کے بعد. رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا ہے. پورے کھڑے ہو جائیے پھر کہیے سمیع اللہ لمن حمدہ. اس کے بعد اور بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ڈیٹیل اپنے تنہائی میں اور زیادہ لذت اٹھائیں. سمیع اللہ لمن حمدہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. بہت ہی ثواب ہے اس میں. اب غور کریں اچھی طرح سے. متصل بالرکوع قیام کے معنی کیا ہیں؟ مثلا یہاں نماز جماعت ہوتی کہ نہیں؟ یہاں ہوتی نا. بھی نماز جماعت میں ہم لوگ شارٹیسٹ ڈسٹینس تلاش کرتے ہیں کہ کب تک رکوع تک شریک ہو تو رکوع تک میں شریک ہو سکتا ہوں. چلیے رکوع تک شریک ہو سکتا ہوں. اب مجھے رکوع سے شریک ہونے سے پہلے 3 ارکان کا پورا کرنا واجب ہے بہت اچھی طرح سے. ایک نیت پوری کرنی ہے، قیام کی کیفیت پوری کرنی ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر اس کے بعد دوسرا قیام ہو گیا متصل با رکوع. اسی لیے کبھی بھی آپ رکوع میں مل رہے ہیں تو رکوع تک ملنے کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ اکبر یہ جو واجب آپ نے ادا کیا ہے نیت والا، اس کے بعد ایک سانس لیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر رکوع میں جائیں. تو آپ متصل بالرکوع آپ نے قیام کیا ہے. پہلے ہی اللہ اکبر کے ساتھ آپ چلے جائیں گے تو ذرا سا پھر کوسچن مارک ہو جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ دین جو ہے جیسے ہے ویسے پیرامیٹرز کو ویسے ہی پورا کریں، اپنی مرضی اس میں نہ ڈالیں. جب اپنی مرضی ڈالیں گے تو وہ خدا کی عبادت نہیں ہے، یہ میری اپنی عبادت. اب یہاں پر کل میں نے بتایا تھا کرپشن انسان کا اندر بہت خطرناک. ان میں سے جیسے مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں، مگر درود پڑھیے تو سب مل کر کے چاہ اللہم صلی علی عبدنی لک. پروردگارہ تیرا بندہ بنا لے. میں سب کا بندہ ہوں، پیسے کا، مال کا، شہرت کا، سب کا بندہ ہوں. ان سب کی بندگی سے ہٹا کر لا الہ تیرا بندہ بنا لے. اور میں نے بتایا تھا سرکار کے لیے اور مولا علی کے اشہد ان محمدن عبدہ ورسول من عبد اللہ امیر المومنین. پہلے عبد ہوں میں، پھر امیر المومنین. یہ بندگی نے اس مقام کو پہنچایا. بندگی اگر نہیں کریں گے ہمیں کوئی مقام ملنے والا نہیں ہے. بندے کس کے ہونا ہے؟ اللہ کے ذات. بہت اچھی طرح سے وَلَا تُفْسِدُ عِبَادَتِ بِالْعُجْبِ. مثلا شہد جو ہے اگر ریئل شہد ہے، سچی ہے اور پیور ہے، اس کے بہت فائدہ. فیہ شفا، قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے بہت زیادہ. شہد سچی ہو
اور اس کو باطل کرنا ہو تو کیا کرتا ہے؟ شہد کے اثرات کو خل کہتے ہیں سرکہ، شہد میں تھوڑا سرکہ ڈال دیجئے، شہد کے اثرات پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز میں عجب آ گئی تو نماز برباد ہو جاتی ہے۔ پروردگار میری نماز کو، میری عبادتوں کو عجب کہتے ہیں خود پسندی، یہ میرا ہی، میرا سلیقہ اچھا، میرا یہ جو عجب ہے بہت خطرناک چیز ہے، یہ اندر کا کرپشن ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کو نکالو ورنہ تمہاری نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ نہیں نکالو گے اس وقت تک تمہارے پاس سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کیا ہے۔ عجب نکالو۔ اس کے بعد ہے اللہ اکبر، وَأَجْرِ بِيَدَيَّ إِلَى النَّاسِ الْخَيْرِ، پروردگار میرے دونوں ہاتھوں سے انسانوں تک فائدہ پہنچانے کی صلاحیت عنایت فرما۔ دیکھیے روایت عجیب و غریب روایت، بہت سے چیزیں جو ہمارے پاس حدیث قدسی کے طور پر ملی ہیں۔ حدیث قدسی کے معنی کلام اللہ کا ہے مگر معصوم کی زبان سے۔ بہت سے واقعے جو حضرت عیسیٰ کے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہیں علیہم السلام، انبیاء ائمہ معصومین نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی مناجات یہ ہے، حضرت عیسیٰ کی دعا یہ ہے، معصومین نے سنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت چیز میں نے پڑھی ہے، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے، کلیم اللہ تھے علیہ السلام، اللہ سے پوچھا پروردگار اگر تو بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کو کہتے ہیں بالفرض محال، اس کو کہتے ہیں امپاسبل ہیپوتھیسز۔ بعض وقت فرض جو ہے صحیح ہے، ممکن ہے کہ فرض کوئی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ مگر حضرت موسیٰ کا سوال عجیب و غریب ہے، پروردگار تو بندہ ہوتا مجھ جیسا تو کیا کرتا؟ میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہے ہیں، پورے لوگ سن رہے ہیں، یہ تحفہ سمجھ جائیے 4-5 دن کی محنت کا، خوبصورت چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں پروردگار تو اگر بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ جواب ملا، موسیٰ کیا خوبصورت سوال کیا تو نے، بتاؤں میں اگر میں بندہ ہوتا تو بندوں کی خدمت کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بہترین عبادت کون سی ہے بندوں کی؟ وہ بھی نام نمود کے لیے نہیں۔ آج ہم یہ دے رہے ہیں، بورڈ لگا رہے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں، بورڈ لگا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، بورڈ لگا رہے ہیں، پکچر لے رہے ہیں، غریب کے پاس روٹی کا چاول کا ایک بوری آ دیا، پکچر لگا دیا، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ، مالک ہم جو کھلا رہے ہیں صرف تیری رضا کے لیے ہے، کسی سے نہ شکر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہو گئی بات؟ دیکھیے مولا کی عجیب و غریب ہے، اسی لیے معصومین کے دعاؤں کو قرآن سے ملائیے، قرآن کو معصومین کی دعاؤں سے ملائیے، کلام معصوم کو قرآن سے ملائیے، تب کہیں لذت ہوگی۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ۔ ٹھیک ہے، میں نے انسانوں کی خدمت کی بہت زیادہ، کبھی بھتیجے کو، کبھی بھانجے کو، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ جتنا بھی اللہ نے توفیق دے دیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ کسی رشتہ دار کو کوئی کمک کی، وہ بڑھتا چلا گیا، مجھ سے بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب چلتا ہے تو دیکھو یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، یہ میں دیا۔ اب کیا ہوگا اس کا؟ قرآن کی آیت وَلَا تُبْتِلُوا صَدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَى، اپنے صدقے کو، اپنی چارٹی کو برباد مت کرو۔ کیسے؟ میں نے دیا، اذیت دے کے، منت کر کے کسی کو بتا، اس پر احسان جتا کر کے تمہارے احسان کو برباد مت کرو۔ جو کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اگر جیسے تم نے احسان جتایا
تمہارا پورا احسان ختم ہو جائے گا۔ مولا فرما رہے ہیں میرے دونوں ہاتھوں سے انسانوں تک اچھا کام کروا دے، میرے ہاتھوں سے خدمت کروا دے، مگر ایسی خدمت کہ میں نہ ہی احسان مندی کا کوئی ایسا احسان سر پہ لا دوں اس کے، نہ ہی اس کو اذیت دوں، تانے دوں میں نے کیا، صرف میں نے تیرے اللہ تیری لیے کیا۔ کس معیار پر ہے یہ اخلاق؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَصِمْنِي عَنِ الْكِبْرِ، پروردگارہ مجھے غرور سے بچا لے، غرور سے بچا لے۔ انسان کا سارا مسئلہ جو ہے غرور ہے، یہ غرور کی وجہ سے ہی چکر ہے، نام نمود، یہ کرسی وہ کرسی، اس کو لوٹو اسے مارو، اس کے بعد گھر۔ ایک جملہ مجھے آیت اللہ جواد عاملی کا، آج کل میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، تصنیف قیامت، 40 سال جس کی ریکارڈڈ تفسیر ہے وہ تفسیر تسنیم ہے۔ 40 ایئرس تک اس شخص نے تسنیم، حقیقت میں تسنیم ہے، 40 سال ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، ایک ایک لفظ کا آپریشن کیا ہے، قرآن ہی سے تفسیر کی ہے۔ اس میں ایک عجیب و جملہ کہتے ہیں، مثلا قبر میں ماشاء اللہ وادی السلام دیکھتے ہیں، اب جب عجیب و غریب ہے، جب قبر کھودتے ہیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جب دفن کرنے رکھتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ذرا ہٹو بھی، ذرا کام کرنے تو، مگر لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں، تو قدرت شاید فطرتاً کہہ رہی دیکھو تمہارا بھی کیا حشر ہونے والا ہے، تم کو ادھر جانے والا، جہاں کو اندر قبر میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ نکال کے پھینک دیتا ہے، تو اب قبر صاف ہوگی نا، ابھی دفن کر دیا، مگر اندر بچھو کہاں سے آ گئے؟ میں نے جب دفن کیا تھا نہ بچھو تھے نہ سانپ تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا بھائی اگر کوئی، مولانا میں پاکستان میں رہتا ہوں، جب تک رشوت نہیں دیا اس وقت تک میرا کام ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جو صاحب رشوت کا پیسہ لیے وہ سمجھ رہے ہیں 5000 میں نے لے لیا، نہیں، 5000 بچھو اندر ہیں، کہاں نکلیں گے؟ وہ قبر میں نکلیں گے۔ مولانا میں نے پیسہ دیا، نہ، آپ نے پیسہ کہاں سے دیا؟ آپ نے بھی جو دیا ہے یا کسی مزدور کی مزدوری مار کے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بہت ہی مشکل ہے ان چیزوں کو جو ہے میں سمجھا سکوں، اس لیے کہ جب تک کہ خود عمل نہیں ہوگا اس کا اثرات ہونے والے نہیں ہیں۔ سوسائٹی میں کیا ہے، کب پتہ چلے گا ان کو کہ انہوں نے بڑا بڑا گھر بنا لیا، ماشاءاللہ لکھ دیا، نظر بد نہ ہو، ماشاءاللہ، قبر میں جانے کے بعد مان ہوا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بچھو سانپ ہی ہیں۔ کہاں سے لے گئے تھے؟ خود لے گئے تھے۔ اگر ہم دین کو اس طرح سے پیش کریں، کون کس کو کون لوٹے گا؟ بلکہ لٹا دینے میں کامیابی سمجھے گا۔ جب تک ان راہوں تک نہیں پہنچیں گے، دین کے راہوں پر، مجھے نہ سنی کہنا ہے نہ شیعہ، یہ روایتیں دونوں فریق میں موجود ہیں، اور ہم لوگوں نے شفاعت کو اتنا آسان بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پورے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر 10 دن مجلسیں پڑھی عرفان زیارت کے عنوان سے، اور عرفان زیارت پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب تو کہنے لگے میں 2 مرتبہ گیا، 10 مرتبہ گیا، 20 مرتبہ گیا، 40 مرتبہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے گئے ہیں، کہیں بہن کا حق تو مار کے نہیں گئے ہیں، کہیں بھائی کا حق تو مار کے نہیں گئے ہیں۔ حسین تمہاری زیارت نہیں چاہتے، تمہارا کردار چاہتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسے ٹف چوائس، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہے اللہ اکبر؟ 6 تکبیریں۔ مالک مجھے عجب سے، خود پسندی سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بخالت سے بچا لے، پروردگارہ مجھے حرص سے بچا لے، لالچ سے بچا لے، پروردگارہ غصے سے بچا لے۔ سب جگہ ماشاءاللہ، سب سارے باہر سب جگہ کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ باقری، ہنستا ہے، مسکراتے رہتا ہے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ مسکرانا بہت اچھا ہے، سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ ابھی سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے کہ مسکرانے سے خود بہت زیادہ فائدے ہیں، جب آپس میں ملیے مسکراتے رہیے۔
صورت کو لٹکا کے مت جائیے، کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے اندر کیا گزر رہا ہے، اس لیے کہ جو بولنا ہے اللہ سے بولنا ہے، دنیا سے کیا فریاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے بولیے کہ جو بولنا ہے، مسکراتے چلیے، یہ مسکرانا بہت زیادہ ہے، یہ مسکراتے رہیے ہمیشہ، اور مسکراتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیجئے میں محتاج اس کا ہوں، تیرا نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ پروردگارہ عجز سے بچا لے، خود پسندی سے بچا لے، غرور سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بخل سے بچا لے۔ ہو گئے 4 اور اب آگے 3 باقی رہے، ایک لالچ، حرص، دوسرے غصہ۔ بعض لوگ افراد باہر اوہ ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں، گھر میں اندر گئے تو صدام، بیوی پریشان، بچے پریشان، یا ابو دعا کرتے ہیں کہ اندر ہی نہ آئے تو اچھا ہے، وہ باہر ہی رہے۔ حدیث میں ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایسی زندگی مت گزارو کہ وہ اندر ہی اندر تمہیں کوسنیاں دے۔ مولانا کیا بیوی کوسنی دیتی؟ نہیں دیتی کوسنی، یہ جو اندر جلن ہے وہ خود کوسنی ہے، یہ جو تڑپ ہے تو کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ رزق تم چاہتے ہو تو گھر کو خوش کرو۔ تو رزق یوں ہی روٹی ملتی نہیں، محنت سے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ عطا کیسے کرتا ہے؟ یہ ذریعے بناتا ہے دعاؤں کے۔ ایک بیوی گھر میں کونے میں بیٹھے، پروردگار یہ کتنا عظیم انسان ہے، اس کی روزی میں برکت دے، تو پھر برکت ہی برکت ہوگی۔ انسان کوشش کرے، غصہ ختم کرے۔ اس کے بعد شہوتوں کی بڑی لسٹ ہے، کپڑے کی شہوت، گھروں کی شہوت، اور پھر عورتوں کی شہوت وغیرہ وغیرہ۔ ان شہوتوں سے، یہ 7 چیزوں سے، کرپشن سے میں بچ گیا تو پھر مجھ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے دنیا کے کرپشن سے لڑو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ تو بھولیے کہ یہ موضوع کہاں سے آیا؟ کربلا یعنی قیام کے معنی کھڑے ہونا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کل اس کو ایکسپینڈ کروں گا۔ انسان جب نماز کو کھڑا ہوتا ہے اس کی چند کیفیتیں، قیام کی کیفیت، اس کے بعد رکوع کی کیفیت، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے تشہد کی حالت میں۔ تشہد میں بھی ٹلٹڈ بیٹھنا، ایک رائٹ پیر کو جو ہے آپ کے ٹو پہ لگانا مستحب ہے، اگر اتنا آسان نہیں، جس کو عادت ہو اس کو وہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سلام کے لیے آپ بیٹھنا، آپ کا یہ کیفیتیں 4 یا 5 کیفیتیں۔ یا نماز سے ہٹ کر ہم لوگ جو 4 زانو بیٹھتے ہیں، جس کو 4 زانو، روایتوں میں ہے کہ سرکار ہمیشہ 2 زانو بیٹھتے تھے، 4 زانو نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمیشہ کوشش کریں 2 زانو بیٹھیں، اور 2 زانو، 4 زانو اور 2 زانو کے درمیان ایک لیفٹ کی طرف تھوڑا سا مائل ہو کر کے پیر کو، سیدھے پیر کو اٹھا دینا استحباب ہے کا سجدے کی حالت میں، اس کے تشہد کی حالت میں۔ رکوع اور قیام، یہ جو 5 حالت ہیں، کس حالت میں انسان دفاع کر سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر کے آپ کو مکے بازی کرے، کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کا فوراً ریئیکشن کیا ہے؟ کہیے۔ اگر معلوم ہے کہ آنے والا آپ پہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ بیٹھے رہیں گے؟ پہلا ریئیکشن آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے نماز کو کھڑی کرو، اس لیے کہ بہت سے دشمن تمہارے کھڑے ہو کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ دشمن کیا ہے؟ جھوٹ حملہ کر رہا ہے، خیانت حملہ کر رہی ہے، عجب حملہ کر رہا ہے، غرور حملہ کر رہا ہے۔ تم بیٹھ کے دفاع نہیں کر سکتے، قیام کر کے دفاع کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات اللہ۔
اگر ہم چاہیں، اگر ان راہوں کو اختیار کریں، اور میں نے یہاں پر اسی شریعت الحسن میں ایک جملہ کہا تھا، آپ لوگ وارث ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ جو لوگ مقتول ہوتے ہیں، بے خطا کاٹے جاتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، قرآن کی آیت ہے، ان کے اولیاء کو اللہ سلطان بنائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں حکومت آپ کے پاس آئے، اگر آپ منظم ہو جائیں، آپ حقیقت میں قیام کریں، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ ان 40 سالوں میں 25,000 شیعوں کو بھونا گیا۔ اب یہاں کی یونو کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں، آپ کی اسی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ابھی حال ہی میں جو ابھی افغانستان میں سسٹمیٹک سلاٹر آف شیعہ ہو رہا ہے، سسٹمیٹک مار رہے ہیں، عورتوں کو غلام بنا۔ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، اندر سے کلیجہ بھن جاتا ہے، اور سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہ امام کو پکارے، مولا اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ ہی تشریف لائیے، اس لیے کہ ظلم اتنا پھیل جائے کہ کوئی تدارک ہی نہ ہو، اس کا کوئی دفاعی نہ ہو، یہ کیا معنی ہے؟ اور ہماری جو سیرتیں ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً، اب یہ تیسرا مرحلہ بہت خطرناک، لعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ، اس امت پر، ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جنہوں نے ظلم کو سنا اور راضی ہو گئے۔ چھٹے امام کا قول ہے، اگر مغرب میں قتل ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے، بے خطا ہے، تم جانتے ہو، اگر تم نے ری ایکٹ نہیں کیا تو اس کے معنی کہ تم بھی شریک ہو اس قتل میں۔ یمن کی حالت، بحرین کی حالت، زندانوں میں، سیریا کی حالت، اس سب کا جواب حسین ہے۔ یہ جو مجلسیں ہیں یہ ریوائیول کا کام دیتی ہیں، ہمیں حیات دیتی ہیں کہ ہمیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، اس کا نام لے کے کھڑے ہوں جو حسین ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے مثنا و فرادا، دو ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ اور ایک ہو بھی تو کھڑے ہو جاؤ۔ آئے ہے دو اور ایک، بحث میں کر رہا ہوں انشاءاللہ ابو تراب میں، آپ لوگ آن لائن سن سکتے ہیں، وہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ مسلم کے 2 یتیم، میں سوچتا ہوں بہت زیادہ، میری عادت جو ہے صرف تاریخ کو پڑھ کے گزر جاتا نہیں ہوں، بہت زیادہ غور کرتا ہوں۔ جی، فرات کے کنارے ظالم لا چکا ہے اور جو ہے اس تیاری کر چکا ہے کہ اس کو، ان دونوں کو ختم کرنا ہے۔ میں بہت گزارش کرتا ہوں، میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کس طرح سے تربیت کریں کہ یہ فکر نمودار ہو جائے۔ جب بچوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ قتل کرے گا، انہوں نے کہا ذرا رک جا، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ مجھے نہیں معلوم، 12-13 سال، 10-11 سال، یعنی یہ 12-13 سال کے بچے، اس سے زیادہ ان کی ایج نہیں ہے، مگر اس گھرانے کی تربیت نے کس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ قتل کے یقین پر بھی اللہ کی عبادت۔ ذرا رکو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، تو پہلے اللہ کی عبادت۔ تو معلوم ہوا قرآن کی آیت ہے استعینوا باللہ بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہماری مدد فرما۔ کیسے مدد مانگو؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے مدد مانگنا تو 2 طریقے، اگر پریشانیاں ہیں تو ایک روزہ رکھیے، فوراً کہیے پروردگار آج میری دعا قبول کر لے، وہ روزے کے بعد کی دعا بہت اچھی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھیے، بعد میں نہیں، نظر کر کے نہیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر اس کو کہتے ہیں نماز حاجت، مالک میری دعا کو قبول کر لیں۔ قرآن کر رہا ہے اللہ سے عبادت مانگنا ہے، مدد مانگنا ہے، 2 طریقے ہیں، استعینوا باللہ، کیسے مانگو؟ روزے سے، بالصبر والصلاۃ۔ یہ بچے تلوار سامنے ہیں، وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، 2 رکعت نماز کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی،
ہاتھوں کو اٹھایا، یا احکم الحاکمین، پروردگارہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس قاتل اور ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ اگر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دیکھ لیجئے ان بچوں کی، یتیموں کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب سروں کو لے گیا ابن زیاد پریشان ہو گیا، کہا حارث میں نے ان کے سر نہیں مانگے تھے، ان کو زندہ مانگا تھا، ان خوبصورت بچوں کو تو نے کیسے دے دے۔ بہت مجھے پھر دوسری محرم کی طرف بھی مجھے آنا ہے۔ آج دوسری محرم ہے، پورا قافلہ پہنچ چکا ہے اس مقام موعود کی طرف جہاں ایک دنیا میں بڑا انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، بچے دعا مانگے اور وہاں ابن زیاد کہتا ہے بتا سنا کیا 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 تو نے؟ اب حارث سنانے لگتا ہے، میں بچوں کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا، تھکا ہارا رات کو جب پہنچا تو بیوی نے پوچھا بہت پریشان نظر آتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا 2 بچے زندان سے جا چکے ہیں اور بہت زیادہ انعام کا اعلان کیا ہے اور ان بچوں کی تلاش میں ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ خدا کے واسطے وہ بچے کسی کے میں ہوں، یہ انعام لے کر کے تو کیا کرے گا، ان پر رحم کر۔ مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آدھی رات کو ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا، اٹھو، ابھی میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں نانا فرما رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں میرے پاس آنے والے ہو۔ چھوٹے بھی نے کہا ہاں یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ دونوں بھائی باہوں میں گلے ڈالے، رونے لگے، رونے کی آواز حارث تک پہنچی۔ حارث درانہ داخل ہوا، پہلا کام تماچے مارتا ہوا۔ میں نے بچوں کو صحن خانہ میں لایا، ابھی رات تھوڑی باقی تھی، میں نے ستون میں دونوں بچوں کو باندھا اور تلوار کو سامنے رکھ دیا تاکہ رات بھر ان کے سامنے موت گھومتی رہے۔ اس صبح میں ان بچوں کو لے کر کے نکلا، میرا غلام راضی نہیں ہوا ان بچوں کو مارنے کے لیے، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ فرات کے کنارے لایا اور بچے مجھ سے بہت گزارش کرنے لگے اگر تم کو کچھ انعام ہی چاہیے زندہ لے جا، شاید انعام مل جائے گا تجھ کو، ہمیں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں سننے والا نہیں تھا۔ آخر میں بچوں نے میری بیوی کی طرف رغبت کی۔ اس نے اب تک جو بیوی سے کہتے تھے مومنہ مومنہ مومنہ، لیکن جب یہ لمحات آ گئے تو بچوں نے کہا اماں۔ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے کپڑوں کو ہمارے خون میں ملوث ملا دینا، اور اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو وہاں تک پہنچا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے حالت کیا ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے تلوار چلائی، ایک حشر بپا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا۔ بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر،
ابن زیاد نے کہا اس کو لے جاؤ وہیں پر قتل کرو. دیکھیے بچوں کی دعا، یا احکم الحاکمین تو فیصلہ کر. بس ایک جملہ ہے، کربلا میں بھی 2 شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی 2 شہید ہوئے ہیں. کربلا میں آن محمد جب گرے تھے آواز دی تھی مامو جان. ایک طرف سے عباس آ گئے تھے، ایک طرف سے حسین آ گئے تھے. ان بچوں کے لاشوں کو کون اٹھائے گا؟ فرات نے اپنے دامن کو کھولا، بچوں آؤ میرے گود میں. ایک بھائی کی لاش تیرتی رہی جب تک کہ دوسرا بھائی نہیں آیا. دونوں بھائی گلے ملے، آگے بڑھے. چلو آج کربلا تک. حسین ایک مرتبہ پوچھ رہے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ عباس معلوم کرو زمین کس کی ہے، زمین کس کی ہے. عباس آئے، چند بوڑھوں کو، چند عورتوں کو بچے جمع کیے ہیں، لائے کا یہ غازریہ والے ہیں. سب جمع ہوئے، اطلاع ملی ہے کہ نواز رسول آیا ہے. سنا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اس کا نام غازریہ ہے. کہا اس کا نام اور کوئی بھی حلہا اسم آخر، کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کا نام شط فرات ہے. اس کے بعد پوچھا حلہا اسم آخر، کہا اس کو اور بھی نام کوئی ہے؟ ایک بوڑھا کمر کو کسا ہوا اٹھتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ایک نام میرے بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا ہے؟ اس کا نام کربلا بھی ہے. امام نے فرمایا کس کی زمین ہے، کس کی زمین ہے؟ زمین خریدو، وقف کر دیا، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ہبا کر رہا ہوں. لیکن یہ خواہش ہے اگر ہو سکے تو تم لوگ مجھے دفن کر دو. میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. اور کوئی زائر آنے والا ہو زیارت کے لیے اس کو 3 دن تک کھانا کھلاؤ، 3 دن تک پانی پلاؤ. آپ 40 میں جائیے، سب کہتے کھانا کھا لیجئے، سب کہتے پانی پی لیجئے. شاید حسین کی وہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ. شاید مولا حسین مطمئن نہیں ہوئے، عورتیں مومنین مومنات کی طرف متوجہ ہوئے. تم جانتی ہو میں فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہوں. تم لوگوں سے پوری قبریں الگ الگ نہیں بنائی جائیں گی، ایک گڈھا کھود دو، وہاں پر ہمیں سب کو ڈال دو. پھر بھی مولا حسین مطمئن نہیں ہوئے، بچوں کو گود میں بٹھاتے تھے. کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں مولا کلمہ پڑھتے ہیں. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا. میں نواسا ہوں، میں نواسا ہوں. اگر یہاں ہم شہید ہو جائے تو تم سے قبر نہیں بنے گی. ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری میتوں میں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّہ. پروردگارہ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے نفس کے رذائل سے لڑنے کی طاقت عنایت فرما. اگر لڑ چکے ہیں تو دنیا میں جو کرپشنز ہے اس کے خلاف لڑنے کی طاقت عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت
کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صیہونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایماں میں جگہ عنایت فرما۔ مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین